بیگنگ یعنی بیک مانگنا۔ حالیہ دنوں میں کچھ رپورٹس کے مطابق سعودی اور کچھ مڈل ایسٹ کنٹریز نے پاکستانیوں پہ پابندی لگائی، صرف اس لیے کیونکہ یہ وہاں آ کے بیک مانگتے ہیں۔ ان رپورٹس کو دیکھنے سے پہلے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیے۔ یہ ویڈیو بھی مڈل ایسٹ کی ہے، جہاں پہ جو بیک مانگ رہا ہے وہ بھی پاکستانی ہے، اور یہ جو ٹرک میں بیٹھا ہے یہ بھی پاکستانی ہے۔ اب یہ جو ٹرک میں بیٹھا ہے یہ اس کو بلا لیتا ہے اور اسے سوالات کرتا ہے کہ بھائی کیوں مانگ رہے ہو؟ سو اس کنورسیشن کو آپ لوگ غور سے سنیں۔ اور اس میں یہ بندہ جو ہے اسے ڈاج کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی جو یہ بیک مانگ رہا ہے۔ صحیح سلامت آدمی ہے، صحیح سلامت بیٹھ کے ہاں کیا ہوا؟ صحیح سلامت تو آپ بھیک مانگتے ہیں نا؟ تم بھیک مانگ رہے، میں کدھر مانگ رہا؟ دیکھو اسے ڈاج کرنے کی، حالانکہ یہ خود بیک مانگ رہا ہے۔ اشارے میں جب گھومتا پھرتا ہے۔ اس ویڈیو سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اٹھا کاٹا جوان ہو کے یہ وہاں جا کے بیک مانگ رہا ہے۔ اور یہ ڈاؤن نیوز پیپر کی جو رپورٹ پبلش ہوئی تھی اے برڈن آن اکانومی کے نام سے 26 اپریل 2024 کو، اس رپورٹ میں کیا بتایا گیا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس رپورٹ میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان اے کنٹری ود اوور 230 ملین پیپل، ایک ایسا ملک جس کی پاپولیشن 230 ملین پیپل ہے، وہاں پہ 38 ملین جو ہے وہ بیگرز ہیں، یعنی یہ رپورٹ کی گئی کہ 38 ملین جو ہے وہ بیگرز ہے۔ اب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ بیگرز ایک سٹی سے کتنا کماتے ہیں، جیسے کراچی کا بتایا گیا ہے 2000، لاہور کا 1400، اور اسی طرح اسلام آباد کا 950۔ حالانکہ اسلام آباد میں ان لوگوں کو زیادہ کمانا چاہیے، لیکن اسلام آباد سے انہیں جسٹ 950، یہ دن کا حساب لگایا گیا ہے۔ سو دا نیشنل ایوریج اماؤنٹ پر بیگر از ₹830۔ So, according to report that is making waves on social media, these beggars extract ₹32 million from people's pockets، یعنی 32 بلین روپیز جو ہے وہ لوگوں کے جیب سے یہ لوگ نکالتے ہیں۔ ایوری ڈے ان دا فارم آف چیریٹی، کس چیز کے نام پہ؟ یعنی خیرات کے نام پہ۔ دس اماؤنٹ اف اوتھینٹک ٹرانسلیٹ انٹو ₹117 ٹریلین اینولی، ٹھیک ہے، یہ پھر ٹریلین میں چینج ہوتے ہیں پورے سال میں۔ ان ڈالر ٹرمز دا اماؤنٹ ان دا ایکویلینٹ آف 42 بلین بنتے ہیں۔ سو اس رپورٹ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ 42 بلین روپیز جو ہے وہ سال کے بنتے ہیں، 42 بلین ڈالرز، ٹھیک ہے، جو کہ سال کے بنتے ہیں۔ یہ جو بیگرز ہیں یہ لوگوں کے جیب سے نکالتے ہیں، اور کس چیز کے نام پہ؟ چیریٹی کے نام پہ، یعنی خیرات کے نام پہ۔ سو یہ رپورٹ جیسے میں نے بتایا نا، یہ ڈاؤن نیوز پیپر کی۔ آگے اس رپورٹ میں کیا بتایا گیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس رپورٹ میں ہے کیا۔ اور یہ جو لاسٹ میں بتایا گیا ہے، اینڈ فورسنگ دا ریسٹ آف دی نیشن ٹو پٹ اپ ود 21% انفلیشن، ٹھیک ہے۔ سو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایک قسم کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ غربت بھی بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ لوگ کیوں مانگ رہے؟ اوبیسلی کوئی جاب شاب ہے نہیں۔ وی مسٹ ایلیمینیٹ دس پروفیشنل بیگری، اینڈ if we do that we will not regret our decision 5 years from now. We should learn from بنگلہ example۔ اچھا، اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ بنگلہ دیش میں بھی یہ چیز بہت زیادہ کامن تھی، بنگلہ دیش نے اس چیز پہ قابو پا لیا، اور اسی طرح اس نے بہت زیادہ ترقی کی۔ جیسے ایک فگر بھی مینشن کیا گیا، $52 بلین۔ دا اماؤنٹ یا دا منی دیٹ از گیون ٹو بیگرز از ناٹ یوز ٹو پروڈیوس گڈز اور سروسز بٹ رادر ٹو پرچیز ایگزسٹنگ گڈز اینڈ سروسز۔ دس ڈیوائسز اپ یا دس ڈرائیوز اپ پرائسز لیڈنگ ٹو انفلیشن، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو پیسے ملتے ہیں وہ اوبیسلی وہاں پہ ہی اسپینڈ کرتے ہیں اسی ملک کے اندر، تو اس سے ایک قسم کی غربت بھی بڑھتی ہے۔ مطلب کوئی پروڈکٹیو کام کرتا تو کوئی ہے نہیں، صرف یہ کہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو گورنمنٹ شوڈ ٹیک ایکشن ٹو ایڈریس دا پرابلم، اٹ وڈ بی بیٹر اف دا گورنمنٹ پرووائڈس، یعنی پھر یہ بتایا گیا کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو یعنی روزگار دیں۔ سو روزگار بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر وہ بھیک مانگ رہے ہیں تو اوبیسلی اس لیے مانگ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن دوسرے ملک جا کے مانگنا دیٹس ٹوٹلی رانگ، جو کہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا بھی۔ ڈاؤن کے جو 2 نیوز پہ آرٹیکلز پبلش ہوئے تھے، ایک تو یہ جو 26 اپریل کو، اور دوسرا اسی طرح جیسے یہ جو ہے یہ پبلش ہوا تھا 6 سپٹمبر 2024 کو، بائی دا نیم آف فیکٹ چیک کلیمز اباؤٹ ویلیویشن آف پاکستانیز بیگنگ انڈسٹری آر مس لیڈنگ۔ سو اس رپورٹ میں کیا بتایا گیا ہے؟ یہ 6 سپٹمبر کی، یعنی اسی سال کی 2024 کی، ایک اپریل میں اور ایک سپٹمبر میں۔ In the first week of this month, social media accounts shared the valuation of Pakistan's baking industry reported by Indian media۔ اچھا، یہ جو رپورٹ کی گئی تھی یہ انڈین میڈیا کے تھرو کی گئی تھی، کیونکہ انڈین میڈیا نے کس کو کوٹ کیا تھا؟ جو پہلے اپریل میں جو پبلش ہوا تھا اس رپورٹ کو، جس میں یہ بتایا کہ $42 بلین جو ہے وہ اینولی یعنی بیگنگ سے جو اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ The statistics cited by Indian media outlets were from a better
to the editor noted down newspaper report. In July, the government decided to block the passports of over 2000 Pakistani beggars. یعنی 2000 پاکستانی بیگرز کا جو پاسپورٹ ہے اس کو بھی بلاک کیا گیا ہے. who hurt the country's image by begging in foreign countries. جس میں یہ لوگ سعودی جاتے تھے, ایران, عراق جاتے تھے, ٹھیک ہے. کس لیے وہاں پہ؟ اس لیے جاتے تھے کہ لوگ عمرہ کرتے یا کوئی جو دوسری جگہ ہے وہاں پہ عبادت کرنے کے لیے جائیں, لیکن یہ وہاں پہ جا کے کیا کرتے تھے؟ بھیک مانگتے تھے. اور یہ بتایا گیا کہ on September 5th the verified team was alerted by the public to check a claim reported by Indian media. ٹھیک ہے. پھر یہ جو ہے جو رپورٹ انڈین میڈیا نے پبلش کی اس کو چیک کیا گیا. In July, Indian news platforms like the Economics Times, the Times of India and the Print reported that as per a report from down there were reportedly 38 million beggars in Pakistan with the national average daily earning per beggar rupees 850. یعنی 38 ملین بیگرز ہے پاکستان میں, اور اس میں ہر بیگر جو ہے وہ دن کا 850 روپے کماتا ہے, لیڈنگ ٹو این اینول ایکسٹریکشن آف 42 بلین, مور دین 12% آف پاکستانز جی ڈی پی. ٹھیک ہے. تو جو جی ڈی پی ہے اس کا بھی بتایا گیا ہے. سو اٹ مینس پاکستان میں اتنے زیادہ بیگرز ہیں, اور میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا کہ یہ لوگ سعودی جاتے ہیں عمرہ کے چکر میں یا حج کرنے کے چکر میں, لیکن وہاں سے پھر آتے نہیں ہیں اور بیگنگ وغیرہ کرتے ہیں. اسی طرح عراق, ایران بھی جاتے ہیں یہ لوگ. The figures reported by the Indian outlets were also shared by Pakistani accounts. پھر جب یہ انڈین میڈیا نے یہ رپورٹ کی تھی تو اسی طرح پاکستانیوں نے بھی اس کو جو ٹویٹر ہے اس پہ پھیلا دیا تھا, پبلش کیا گیا. ٹھیک ہے. اسد ناصر, an entrepreneur and a stock trader, as per his X bio, wrote in post on X on September 1st, beggar in Pakistan extracts an astonishing rupees 32 billion from people daily in the form of charity. یعنی 32 بلین لوگوں کے جیب سے یہ لوگ نکالتے ہیں. کس نام پہ؟ کس چیز کے نام پہ؟ چیریٹی کے نام پہ. چیریٹی مینز لائک خیرات کے نام پہ. دس ڈیلی اماؤنٹ ٹرانسلیٹس ٹو staggering rupees 117 trillion, approximately 42 billion annually. بار بار وہ فگر جو ہے مینشن کی جا رہی. سو دوستو یہ ایک رپورٹ تھی. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو.